بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل یعنی محمد تسلیم اللہ. آج ہم ایک اچھی خبر سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ تقریباً 5:15 بجے کے قریب پاکستانی وقت کے مطابق چائنا کے ایک سیٹلائٹ سینٹر سے پاکستان کا پاک سیٹ MM-1 لانچ ہو گیا. یہ روانہ ہو گیا. 3-4 روز میں یہ مدار میں پہنچے گا اور اس کے بعد یہ 36,000 میل کی بلندی پر زمین کے گرد چکر لگائے گا. اس سیٹلائٹ کا جو بنیادی کام ہے وہ DTH ڈائریکٹ ٹو ہوم ٹیلی ویژن، فون، انٹرنیٹ اور جدید ترین جو سہولیات ہیں ان کا فراہم کرنا ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اب خلائی میدان میں بھی ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا کرے کہ اس طرح کے کاموں کو نظر نہ لگ جائے. گزشتہ روز ہم نے گفتگو کی تھی کہ وزیر اعظم نے 28 تاریخ کو اپنے خطاب میں فرمایا تھا، جب ان کا مسلم لیگ کی صدارت کا انتخاب ہوا تھا اور محمد نواز شریف بلا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر منتخب ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جی ہماری عدلیہ بہت اچھی ہے لیکن اس میں کچھ کالی بھیڑیں بھی ہیں. تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کالی بھیڑیں کہا ہے میاں صاحب، وہ کون لوگ ہیں؟ آج اٹارنی جنرل نے تو منع کر دیا، انہوں نے تو اس بات سے انکار کر دیا کہ آپ نے موجودہ عدلیہ کے بارے میں کوئی گفتگو فرمائی ہے. یہ کیس تھا جو نیب ترمیمی آرڈیننس قانون کے خلاف چل رہا ہے. آرڈیننس تو بہرحال آ گیا ہے، اب اس آرڈیننس کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن نیب کے قانون کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اس کی آج سماعت تھی اور اس سماعت کے دوران گفتگو ہوئی اور اسی میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ انہوں نے کالی بھیڑیں کہا ہے. تو اٹارنی جنرل نے کہا نہیں، وہ موجودہ عدلیہ کو نہیں کہہ رہے، وہ سابقہ عدلیہ کو کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں وہ کیسی سابقہ عدلیہ ہے جو آج بیٹھ کے ضمانتیں دے رہی ہے. ضمانت ملنا ان کا اتنا ہی حق ہے موجودہ جو ہمارے قیدی ہیں جتنا آپ کا ہوا کرتا تھا. اور آج آپ کے وزراء مشیر آتے ہیں کہ جی ہم نے ایکسرسائز مشین دے دی، ہم نے یہ دے دیا، ہم نے 7 کمرے دے دیے، ہم نے بنگلہ بنا کے دے دیا عمران خان کو. گزشتہ روز ایک چھوٹی سی خبر چھپی تھی کہ عمران خان کو کمرے میں کولر کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے، اور صرف عمران خان کو نہیں بلکہ جتنے قیدی عدلیہ میں ہیں ان تمام لوگوں کو. تو اگر یہ کولر دیا گیا ہے تو ظاہر ہے اے سی کی ضرورت، تو اے سی تو نہیں ہوگا پہلے. اور آپ لوگ جب اندر تھے تو آپ لوگوں کو مشقت ہی نہیں ملے ہوئے تھے، اے سی والے کمرے نہیں ملے ہوئے تھے، آپ کے کھانے گھر سے نہیں آتے تھے. تو تھوڑا سا خیال کریں، اس ملک کی ترقی کے لیے سوچیں، ذاتی اناؤں کے خول سے باہر آئیں. آج ہی پھر وزیر اعظم صاحب نے ایک خطاب کیا، بہت اہم خطاب کیا. ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے مسلمان حکمرانوں کے لیے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں نے آئرلینڈ اور ناروے اور ان کے سربراہوں کو فون کر کے مبارکباد دی ہے کہ آپ نے فلسطین کی حمایت کی ہے. جناب علی، ہمارے مسلمان حکمرانوں نے کیا کیا؟ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میرے مسلمان حکمران جو ہیں وہ فلسطینیوں کو بھول چکے ہیں، کیونکہ ان کا آقا جو ہے، ان کا داتا جو ہے امریکہ، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان حکمران فلسطین کی حمایت کریں. اگر عالمی عدالت انصاف میں جانا بھی پڑا 2-3 دفعہ تو ساؤتھ افریقہ گیا، جنوبی افریقہ گیا، کسی مسلمان ملک کو اتنی توفیق نہیں ہوئی، اتنی ہمت نہیں ہوئی، اتنی غیرت نہیں آئی کہ وہ جائیں اور ان مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں، ان کے حقوق لینے کی کوشش کریں. کیونکہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جیسے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے
تو پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو پوری امہ کو تکلیف ہونی چاہیے, اس کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے. لیکن نہیں, 38,000 سے زائد لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. ابھی تو کتنے ایسے ہیں جن کا پتہ نہیں, اجتماعی قبروں میں ڈال. لیکن بہرحال مبارکباد یہ دے رہے تھے. اللہ کرے ان کو بھی کوئی مبارکباد دے کہ آپ جو ہیں بہتر ہو جائیں. آج الیکشن ٹریبیونل میں اسلام آباد کے 2 حلقوں کی سماعت ہوئی, جس میں یہ کہا گیا کہ جی فارم 47 اور فارم 45. اب حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ فارم 45 کی کیا ضرورت ہے, فارم 47 آ گیا, اسی پہ ہی کام چلائیں. تو جناب علی, اگر ہم یہ بات مان لیں کہ ٹھیک ہے فارم 45 کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ کو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے, ووٹ ڈلوانے کی کیا ضرورت ہے, پریزائڈنگ آفیسر بنانے کی کیا ضرورت ہے, ریٹرننگ افسر بنانے کی کیا ضرورت ہے, لمبی لمبی لائنیں لگانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے جس کو منتخب کرنا ہے جنرل ضیاء الحق کی طرح مجلس شورا بنائیں, السلام علیکم وعلیکم السلام, اور الیکٹ ہو جائیں آپ کے بندے. وہ الیکٹڈ تو نہیں ہے, وہ واقعی سلیکٹڈ ہے. اور یہ سلیکٹڈ لوگ فارم 47 والے, ہارنے والوں نے تو آج اسلام آباد کے دونوں حلقوں میں جمع کرا دیے, لیکن جیتنے والوں نے ابھی تک حاضری نہیں دی. گزشتہ روز جو پیشی ہوئی تھی اس میں جو ریٹرننگ افسر کے نہ آنے پہ جج صاحب نے انہیں 15,000 کا جرمانہ لگا دیا. اب 4, 5, 6 تاریخ 11 تاریخ تک یہ پیشیاں چلیں گی, ہو سکتا ہے 11 جون تک ان کا معاملہ حل ہو جائے. پھر ہم آتے ہیں ایک جو گفتگو ہوئی تھی, جو اپنا آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں, اس میں جو برطانوی ہائی کمیشن ہے پاکستان کی, انہوں نے ایک تقریر کی اور انہوں نے پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھائے. جب سوالات اٹھائے تو ہمارے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کہنے پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایک جوابی خط لکھا ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں کہ 1953 میں آپ نے ایران میں کیا کیا تھا, 1954 میں آپ نے فلاں جگہ کیا تھا. یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ 1857 میں آپ نے انڈیا میں کیا کیا تھا. جناب علی, قاضی صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں, لرنڈ آدمی ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ نو آبادیاتی دور تھا, نمبر 1. دوسرا, ان کی پراکسی چل رہی تھی دوسرے ممالک میں قبضہ کرنے کی. یہ آپ اپنے ملک میں خود قبضہ کر رہے ہیں, اور آپ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں, بس آپ وہی کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا جو آپ نے غلط کیا. میں الیکشن سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا اور الیکشن کے دوران بھی کہا کہ ہمارے ملک کے غیر شفاف ترین, غیر مصنفانہ ترین اور غیر آزادانہ ترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور وقت نے ثابت کیا, یورپی یونین نے, برطانیہ نے, بے شمار لوگوں نے اور این جی اوز نے جو الیکشنز کو دیکھتے ہیں, ان تمام نے ہمارے انتخابات کی شفافیت پر سوالات اٹھائے. اور اب ہم چور کی داڑھی میں تنکا کے مثال اس کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. اور کم از کم اتنا تو نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمیں کم از کم غیروں کے سامنے اپنی آنکھیں جھکانی پڑی. بہرحال آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, فارمیشن کمانڈرز کی, جس میں انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے فرمایا کہ ہم جو ہے نا 9 مئی کے لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا ہے, جنہوں نے پرووک کیا ہے, جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, انہیں معاف نہیں کیا جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے, 100% اس پر اگری کرتے ہیں. لیکن ایک چیز بہت اہم ہے کہ انصاف میں شفافیت ہونی چاہیے, اس کی انکوائری ٹھیک طریقے سے ہونی چاہیے, جو اس کے مطلوبہ جو ثبوت ہیں وہ سامنے آنے چاہیے کہ یہ صاحب فلاں جگہ یہ بات کر رہے تھے, تبھی جا کے ہم کچھ کر پائیں گے. ورنہ ہم بس ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. ہماری جو فوجی قیادت ہے, انہوں نے آج کہا کہ ہم ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے. میں 20 مرتبہ اپنے پروگراموں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 5G جو ہے نا, 5th جنریشن وارفیئر, اس میں شاید آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا, اور نہ ہی آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ 5th جنریشن وارفیئر میں
ذہن فتح کیے جاتے ہیں. آپ نے اس میں بھی ڈنڈے کے زور پہ کام کیا. اب ڈنڈے کا دور ختم ہوا. آپ کو محبت کرنی ہے, پیار کرنا ہے دوستوں سے, اور اگر آپ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں وہ محبت دینے کے لیے لوگوں کو, عام آدمی کو, تو اس سے وہ قوم, پاکستانی قوم جس نے ہمیشہ آپ کو سر پر اٹھایا ہے, سر پر بٹھایا ہے, وہ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے سر پر بٹھائے گی, آپ کو عزت دے گی, آپ کا بھرم رکھے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.